ईमान जो है ये किससे पैदा होता है? सुनने से। और सुनना कहां से? मसीह के कलाम। और ईमान ही के वसीला से, इसका मतलब है जो ईमान है हमारा वो मसीह यीशु है। हाँ, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। वहां पे लिखा हुआ है मसीह के कलाम से। और ईमान जो है ये बहुत जरूरी है। ईमान जो है ये बहुत जरूरी है। ईमान की परवाज जो है ये बहुत जरूरी है। अगर ईमान की परवाज जो है ये लड़खड़ा जाए तो परवाज ऊपर जा सकती है जी? जहाज जो उड़ता है ये कैसे उड़ता है? इसकी चेकिंग होती है कि अगर इसमें कोई खराबी है तो फिर ये उड़ नहीं सकता। वो कहते हैं ये प्रवास लेट कर दे जब तक इसकी फनी खराबी जो है वो दूर ना की जाए। तो ईमान की जो प्रवास है, ईमान भी एक जहाज की मानंद है। ईमान जो है ये किसकी मानंद है? और जहाज की सारी चीजें जो हैं वो कंप्लीट होंगी तो जहाज उड़ेगा। तो अगर जहाज की चीजें ही कंप्लीट ना हो तो ईमान जो है वो, ईमान का जहाज जो है, पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 8 और 9 आयत, 18 और 19 आयत। ऐ फरजांद तीमुथियुस, उन पेशनगोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और अमान और उस नेक नियत पर कायम रहे। ईमान और नेक नियत पर क्या रहे? कायम रहे। जिसको दूर करने के सबब से बाद लोगों के अमान का जहाज गर्क हो गया, उन्हीं में से हम नीस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान के हवाले किया ताकि कुफर से बाज रहना सीखें। आमीन। उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। यहाँ पर हम जो गौर करेंगे, ईमान और उसकी नेक नियत पर कायम रह, जिसको दूर करने के सबब से बाद लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। ईमान का जहाज जो है ना, बाज लोगों का तब गर्क होता है जब इंसान के अंदर ख्वाहिशात जो हैं ये बढ़ जाती हैं। क्या होता है? ख्वाहिशात जो हैं ये बढ़ जाती हैं। जरा एक आयत पढ़े जी। दूसरा तीमुथियुस और उसका 2 बाब और उसकी 22 आयत। सुनिए जरा गौर से। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और अमान और मोहब्बत और सुलह का ताल्लुक हो। आगे। लेकिन बेवकूफी और नदानी की हुज्जतों से किनारा कर, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े पैदा होते हैं। क्योंकि तू जानता है कि इनसे हुज्जतों बैठिया बैठिया मजाक कदी ओनू चुकत कर कदी ओनू चुकत। हाँ, ये हुज्जतें होती हैं। हाँ, हुज्जतें, बड़े हुज्जती लोग होंगे ना। वो कहता है कि जवानी की ख्वाहिशों से और अपने ईमान की परवाज जो है उसको कायम रख। परवाज, बाज को आपने देखा कितना जबरदस्त जानवर है, लेकिन परवाज से पहले ये अपने घोंसले के पास बैठता है
اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، اپنے پروں کی صفائی کرتا ہے اپنی چونچ سے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اڑنے کے لیے تیار کرتا ہے تاکہ اس کی پرواز میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اسی طرح ایمان کی پرواز جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ایمان کی پرواز جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور ایمان جو ہے اس پرواز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ ہے کہ کیا ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان جو ہے یہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کہاں سے ہم نے؟ اسی کے کلام سے۔ اگر ہم کلام کو سنیں گے ہی نہیں تو ہماری زندگیوں میں ایمان پیدا ہی نہیں ہوگا۔ جب ایمان ہی ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم روحانی طور پر اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اگر آدمی کمزور ہو جائے تو اس کو تو ایسے دھکا دے تو گر جاتا ہے، ہاں؟ تو پھر ایمان میں جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر ابلیس ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں پنسا لیتا ہے، وہ ہمیں گرا دیتا ہے، وہ ہمیں ہمارے خاندانوں میں مختلف پریشانیاں لے آتا ہے، کیونکہ ہم ایمان کے بارے میں، ایمان جو تھا وہ جو ایک عورت تھی بھیڑ میں، کتنے برس سے اس کو خون جاری تھا؟ 12 برس سے، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ کہتی تھی کہ میں اگر یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں۔ تو ایسا ہوا، جیسے ہی اس نے چھوا، جب چھوا تو خداوند یسوع المسیح رک گئے اور اس کو فوراً شفا ہو گئی۔ جب رکے تو کہنے لگے کہ مجھے کس نے چھوا؟ تو شاگرد جو تھے وہ کہنے لگے کہ خواہ استاد بھیڑ تو تیرے اوپر ادھر ادھر سائڈوں پہ اتنی زیادہ ہے اور تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا ہے؟ خداوند یسوع المسیح نے کہا نہیں، مجھ میں سے قوت نکلی، مجھ میں سے قوت، شفا کی قوت جو ہے وہ مجھ میں سے جاری ہوئی ہے۔ اور جب وہ عورت جس نے شفا پائی تھی وہ ڈرتی ہوئی آئی، کانپتی ہوئی آئی، تو یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا جی؟ اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تیرا رائی کے دانے کے جتنا ایمان ہو، کتنا کسکاس کا دانا جو ہے نا یہ کتنا بڑا ہوتا ہے جی؟ چھوٹا سا ہوتا ہے نا۔ اگر اتنا ایمان ہو تو پہاڑ کون سے ہیں؟ ہمارے گھروں میں پہاڑ پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو ہم کو خدا کی طرف آنے نہیں دیتے۔ لڑائی جھگڑے کے طوفان ہیں، پہاڑ ہیں، گھر میں بیماریوں کے پہاڑ ہیں، گھر میں ناتفاقی کے پہاڑ ہیں، گھر میں روپے پیسے کی کمی کے پہاڑ ہیں، انسان کی خواہشات کے پہاڑ ہیں۔ یہ ہیں پہاڑ، یہ نہیں کہ اقدامنے کو چوک کے ادھر لے آ جائے، یہ والے پہاڑ نہیں بات ہو رہی، یہاں پر روحانی پہاڑوں کی بات ہو رہی۔ یہ چھوٹی سی تمثیل کو آپ سیکھیں کہ اگر کسی کو فرض کریں کہ کسی کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے اتنی شدید سے، تو اس کے لیے ایک پہاڑ بن گیا یا نہیں؟ رات کے 12 بجے ہوں تو اس کو درد شروع ہو جائے تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اور اس پہاڑ کو اگر ایمان کے ہاتھوں خدا اس کو شفا دے دے تو اس کا پہاڑ جو ہے وہ چلا گیا نا۔ اس نے کہا کہ اگر رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہو تو تم پہاڑ کو کہو تو پہاڑ سرک جائے گا۔ اب ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں، سننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں۔ اس لیے پولس کہتا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے
دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا یہ خواہشات جو ہیں یہ مٹنے والی چیزیں ہیں، یہ تو مٹنے والی چیزیں ہیں۔ انسان کے اندر خواہش جو ہے یہ جنم لیتی ہے اور ہمارے ایمان کو یہ مضبوط نہیں ہونے دیتی، ہمارے ایمان کے جہاز کو غرق کرنے کا سبب بنتی ہیں ہماری خواہشات، کیونکہ صلیب کا پیغام جو ہے یہ ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہلاک ہونے والوں کے لیے پہلا کرنتھس کی کلیسیا کو پولس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت کو اگر ہم تلاوت کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔